یوحنا کی انجیل کا نامہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 11ویں آیت تک خدا کے مقدس پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام کو دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا۔ شلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، کہ حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ بس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ بس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شلوخ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے پچھلے اتوار بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا خدا کے ارادے اور منصوبے کے مطابق تھا، لیکن وہ کون سے ایسے محرکات تھے، کون سے ایسے معجزات تھے، کون سی ایسی باتیں تھیں جن کی بنا پر جو یہودیوں کی یسوع مسیح کے ساتھ دشمنی ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ انہوں نے کوشش کی، اور زیادہ انہوں نے ایکا کیا، انہوں نے ارادہ کیا، اور وہ اس کام میں لگ گئے کہ اب کسی نہ کسی طرح ہم اس کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے۔ یوحنا کی انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس پوری انجیل میں یسوع مسیح کے صرف 7 معجزات کا ذکر ہے۔ انجیل جو متی، مرکس اور لوکا کی اناجیل ہیں، ان کو اناجیل متوافقہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ بہت سارے معجزات جو متی کی انجیل میں لکھے ہیں وہی پھر مرکس اور یوحنا میں بھی لوکا میں لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو یوحنا کی انجیل ہے یہ بالکل دوسروں سے منفرد ہے۔ 7 معجزات، صرف 7 یوحنا نے اس میں قلم بند کیے، جن میں سب سے پہلا معجزہ ہمیں دوسرے باب میں ملتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کانا گلیل کی شادی میں شریک ہو کر وہاں پانی کو میں بنا دیا، اور یہ بائبل میں لکھا بھی ہے یوحنا کی انجیل میں کہ یہ پہلا معجزہ تھا جو یسوع مسیح نے گلیل میں دکھایا۔ یہ آپ کو دوسرے باب کی 11ویں آیت میں ملے گا کہ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا۔ دوسرا جو معجزہ ہمیں یوحنا کی ہی انجیل میں ملتا ہے وہ 4تھے باب میں ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے ایک افسر کے بیٹے کو شفا دی۔ اس کا ذکر آپ کو 4تھے باب کی 43ویں آیت سے 54 آیت تک ملے گا، اور 54 آیت میں لکھا ہے کہ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ پھر جو تیسرا معجزہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلے اتوار سنا تھا، یاد ہے کسی کو کیا پیغام تھا پچھلے اتوار؟
ہے نا, 38 برس کا بیمار شخص جس کو خدا یسوع مسیح نے شفا دی. 5ویں باب میں یہ تیسرا معجزہ ہے جو یوحنا کی انجیل میں درج ہے. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں 6 باب میں 2 معجزات ہیں. ایک تو یسوع مسیح نے جو 5000 مردوں کو کھانا کھلایا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے, خواتین اور بچے اس کے علاوہ تھے. یہ چوتھا. اور پھر 5واں معجزہ یسوع مسیح نے جو پانی پر چل کر شاگردوں کے پاس آیا, تو یہ 5واں معجزہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. آج جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہ 6 معجزہ ہے جو یوحنا کی انجیل میں درج ہے. اور اس کے بعد ایک اور معجزہ ہے جو اگلے اتوار, وہ 7واں اور آخری معجزہ ہے. اگلے اتوار اگر ہماری زندگی رہی تو ہم خدا کے فضل سے ضرور اس پر غور و فکر کریں گے. یہ یوحنا کی انجیل کے مطابق 6 معجزہ ہے جس پر آج ہم غور کرنے والے ہیں. ذرا اگر ہم دیکھیں کہ یہ کن حالات میں معجزہ ہوا تو اور زیادہ ہمارے لیے یہ بات باعث برکت ہوگی. آپ 8ویں باب کو دیکھیے گا, اس کی آخری آیت 59 آیت لکھا ہے کہ پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا. اب یہاں پر مسیح خداوند کی جو یہودیوں سے, فقیوں اور فریسیوں سے جو بات چیت ہوئی, جو ان کا بحث مباحثہ ہوا, اس میں یسوع مسیح نے کہا کہ ابراہیم بھی اس دن کو دیکھنے کا مشتاق تھا. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم کی تو اتنے سال پہلے تھا اور اس کی تو ابھی عمر ہی کچھ نہیں ہوئی. تو مسیح خدا نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ تم ابراہیم کو اپنا روحانی باپ مانتے ہو, تم اس کی نسل سے ہو, تو ابراہیم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں تھا اور میں ہوں. اور جب خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے, تو یہ بات ان کو ہضم نہ ہوئی, یہ بات ان کو برداشت نہ ہوئی. اور انہوں نے کیا کیا کہ یسوع مسیح کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائے. وہ بہت زیادہ غصے میں آئے, بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ ہو کون جو ایسی بات کرے کہ میں تمہارے باپ ابراہیم سے بھی پہلے تھا, یا میں تمہارے باپ ابراہیم سے بھی پہلے ہوں. اب یہ ایک مخالفت, ایک جھگڑے کی فضا تھی, ایک افراتفری کا منظر تھا. جب وہ یسوع کو مارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یسوع مسیح کے شاگرد اس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہوا کہ یسوع مسیح اس نے تو صلیب پر جان دینی تھی, اس لیے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ چھپ کر وہاں سے نکل رہا تھا. کتنا موڈ خراب ہویا ہوئے گا, ہے نا. اگر ایسی سچویشن میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر آپ کا جھگڑا ہو گیا کسی سے, اور وہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کو مارنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں, کوئی ڈنڈا سوٹا انہوں نے پکڑا ہوا ہے, کوئی پتھر انہوں نے پکڑا ہوا ہے, آپ بڑے غصے میں ہوں گے. یا اور مختلف طرح کے جذبات ہو سکتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں, میں تو ان کو سچائی بتا رہا ہوں, میں تو حقیقت ان پر واضح کر رہا ہوں, اور یہ مجھے مارنے کے لیے ہیں. اب ایسے وقت میں جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ چھپ کر وہاں سے نکل رہا ہے, اس سے پہلے ایک بڑی بحث ہو چکی ہے, وہ یسوع مسیح کو باتیں کر رہے ہیں, یسوع مسیح ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کے ماحول میں یسوع مسیح وہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن ایسے وقت میں بھی یسوع مسیح بھلائی کرنا نہیں بھولا. جاندیا جانا ایک بندے شفا دے گیا ہے. بھلائی کرنے کا موقع یسوع مسیح نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. حالانکہ جو ماحول وہاں پر بنا ہوا تھا وہ لڑائی جھگڑے والا تھا, وہ یسوع مسیح کو مارنا چاہ رہے تھے. یسوع مسیح اس کے شاگرد چھپ کر وہاں سے نکل رہے تھے. لیکن ایسے ماحول میں بھی جب افراتفری ہے, جب بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے, جب وہ مارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یہ بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں, ایسے میں بھی یسوع مسیح نے جاتے جاتے ایک شخص کے ساتھ بھلائی کر دی.
ہم اکثر جب بھلائی کرتے ہیں وہ ہمارے موڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں اکثر اوقات ہماری چیزیں ہمارے موڈ پر ڈپینڈ کرتی ہیں. عبادت اج کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ سارے موڈ سے ڈپینڈ کرتا ہے. اج سارا موڈ نہیں ہے. بھلائی کرنی ہے, اچھا کام کرنا ہے, نیکی کا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ ہمارے موڈ پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. خدمت گزاری کا کام کرنا ہے نہیں کرنا, آج میرا موڈ نہیں, آج چرچ جان کا میرا موڈ نہیں, آج سنڈے اسکول کا میرا موڈ نہیں. کئی روحانی ایکٹیویٹیز کے لیے ہم چیزیں ہمارے موڈ پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے موڈ کو نہیں دیکھا کہ لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے, موڈ خراب ہو جاتا ہے تو ہن کی معجزہ کرنا ہے, کی شفا دینی. یسوع مسیح نے بھلائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور عزیز بھائی اور بہنوں, یہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین نمونہ ہے کہ جو بھلائی کا کام ہے, اچھائی کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, خدمت کا کام ہے, اس میں ہم اپنے موڈ کو نہ دیکھیں بلکہ نیکی کا موقع ضائع نہ کریں, عبادت کا موقع ضائع نہ کریں, کسی کے کام آنے کا موقع ضائع نہ کریں. یسوع مسیح نے موقع ضائع نہیں کیا بلکہ اس شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ یلو کلر کس طرح کا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ ریڈ کون سا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ وائٹ کون سا ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انسانی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ درخت کیسے ہوتے ہیں. اس نے کبھی بھی بچپن سے اس کی آنکھیں بند تھی. یسوع مسیح نے بہت سارے ایسے لوگوں کو شفا دی جو وقت کے ساتھ ممکن ہے کسی حادثے میں ان کی نظر چلی گئی ہو, یسوع مسیح نے ان کو شفا بخشی. طرح طرح کی بیماریوں کا بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح طرح طرح کی بیماریوں سے شفا دیتا پھرا. ایک ایسا شخص جس نے سارا کچھ دیکھا, دنیا دیکھی, رنگ دیکھے, صورتیں دیکھی, قدرتی مناظر نظارے دیکھے, لیکن ایک وقت کے ساتھ اس کی بینائی جاتی رہی. یسوع مسیح نے ان کو شفا بخشی. لیکن یہ ایسا شخص ہے جس نے بچپن سے آج تک کبھی بھی کچھ دیکھا نہیں تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ رنگ کیسے ہوتے ہیں, اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ درختوں کی شکل کیا ہوتی ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ قدرتی مناظر کیسے ہوتے ہیں, انسان کیسے ہوتے ہیں, یہ اس کو اتنا علم نہیں تھا. بالکل بے بس. پچھلے اتوار بھی ہم نے جس شخص پر یسوع مسیح کے رحم اور فضل کو دیکھا وہ بھی بالکل بے بس, اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے جو اس کو اس حوض میں اتارے. اور یہ شخص بھی بالکل ایک ایسے بیماری میں مبتلا ہے, یہ جنم کا اندھا شخص ہے. خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر رکے, خداوند یسوع مسیح نے اس پر نگاہ کی تو پھر شاگردوں کی نگاہ بھی پڑ گئی. اگر یسوع نہ دیکھتے تو شاید شاگرد بھی نہ دیکھتے, اگر یسوع اس کو اگنور کر دیتا تو شاید شاگرد بھی اگنور کر کے گزر جاتے. لیکن جب یسوع مسیح نے اس کو دیکھا ہے تو پھر شاگرد بھی رک گئے, شاگردوں نے بھی دیکھا. شاگردوں نے یسوع مسیح سے سوال کیا, اے ربی, ربی کا مطلب ہے استاد, ٹیچر, اے استاد کس نے گناہ کیا ہے جو یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ کیا اس شخص نے کوئی گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا؟ کیونکہ جب ہم خروج کی کتاب کے 20ویں باب کو پڑھتے ہیں, اس کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا ان کے باپ دادا کی بد کرداری کی سزا ان کو 3ری اور 4تھی پشت تک دیتا ہے. کہ خدا اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو خدا اس کی 3ری 4تھی پشت تک اس کی سزا دیتا ہے. تو یہ ان کے بعد ذہن میں تھی, ان کو پتا تھا کہ شاید اس کے ماں باپ نے کوئی ایسا جرم کیا ہے, اس کے ماں باپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ ان کے ماں باپ کا گناہ ان کی اولاد کے سامنے آیا ہے. بے شمار دفعہ ہم اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا گناہ ان کے بچوں کے سر پر آتا ہے, اس کی سزا وہ خود بھی برداشت کرتے ہیں, پھر ان کی نسلیں بھی
سزا کو برداشت کرتی ہیں۔ اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کا اجر خدا ان کو بھی دیتا ہے، آگے ان کی نسلوں کو بھی دیتا ہے۔ ہم والدین کو اس بات پر غور کرنا ہے، ہمارے اچھے کاموں کا اجر، ہمارے اچھے کاموں کی برکت، ہماری خدا کے ساتھ وفاداری کا اجر نہ صرف خدا ہمیں دیتا ہے، خدا ہمارے بچوں کو بھی دیتا ہے۔ خدا نسل در نسل ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم والدین گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، خدا سے دور زندگی گزارتے ہیں، اس کی سزا نہ صرف ہم خود بھگتتے ہیں بلکہ اکثر اوقات وہی سزا آگے نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے، وہی سزا پھر بچوں کو بھی ملتی ہے۔ بائبل مقدس میں آپ جہازی کے واقعہ سے واقف ہیں، جب اس نے لالچ کیا، نعمان نے کہا کہ اب یہ کوڑ جو الیشا نے کہا کہ اب جو کوڑ نعمان کا تھا اب وہ جہازی تجھے اور تیری نسل کو، نسل در نسل، اور تیری نسلیں بھی اس کوڑ میں مبتلا رہیں گی۔ تو گناہ نسلوں نے تو نہیں کیا تھا، گناہ تو جہازی نے کیا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ نسل در نسل۔ تو والدین کو ہمیشہ اس بات کے لیے محتاط ہونا ہے کہ ہم کچھ بھی ایسا نہ کریں جس کی سزا ہمیں بھی اور پھر ہمارے بچوں کو بھی بھگتنا پڑے۔ سو والدین کو بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وضاحت کی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں یہ بات لاگو نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو بیمار ہے ضروری نہیں کہ وہ گناہ گار ہو، ہر وہ شخص جو تکلیف اور پریشانی میں ہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو سزا ہی مل رہی ہے۔ کئی دفعہ ہم دوسروں کے بارے میں یہی ہمارا جائزہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کو کوئی بیماری آ گئی ہے، دکھ تکلیف آ گیا ہے، جیسے کہنے انہیں اپنی کیتیاں پھڑیا آئے، اور اگر ہم پر آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں وہ زڑتے زنائش آ گئے تھے۔ ہم نے اپنے لیے فرق پیمانہ رکھا، دوسروں کے لیے فرق سوچ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ کم گناہ گار ہو سکتے ہیں بنسبت کئی ایسے لوگ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت گناہ کی زندگی گزارے ہیں لیکن ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، کھانے کو بھی ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ کہ بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جو راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی میں فرما برداری ہے، خدا کا خوف ہے، لیکن ممکن ہے بیماری ہو، ممکن ہے غربت ہو گھر میں، ممکن ہے کوئی اور ایشو ان کے سامنے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو جنم کا اندھا ہے یہ گناہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ خدا کی قدرت اس میں ظاہر ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے شفا دی، اور وہ جو سرما یسوع مسیح نے اس کے لیے تیار کیا تاکہ وہ بینا ہو جائے، تاکہ وہ دیکھنا شروع ہو جائے، 6 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا۔ ممکن ہے وہاں پر قریب پانی نہ ہو، تو جو لیپ یسوع مسیح نے تیار کیا، جو مرہم یسوع مسیح نے بنائی، جو سرما بنایا، وہ کیا تھا کہ اس تھوک سے مٹی کو گیلا کیا اور وہی گیلی مٹی اس اندھے کی آنکھوں پر لگا دی۔ اب اس شخص کی فرما برداری کا امتحان تھا کہ یہ فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ مٹی اس کی آنکھوں پر لگا کر اسے کہا کہ شیلوہ کے حوض میں جا کر دھو لے۔ یہودی لوگ ایک ایسے واقعہ سے واقف تھے جب ایک شخص کو یہ کہا گیا کہ اگر تو شفا پانا چاہتا ہے تو یردن میں جا کر 7 غوطے مار، ہے نا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کیا تھا، نعمان کوڑی جب وہ الیشا کے پاس آیا شفا کے لیے تو الیشا نے اسے کیا علاج بتایا تھا؟ وہ یہی تھا کہ یردن میں جا کر 7
गोते मारने हैं। हालांकि वो इस बात से खफा हुआ, उसने कहा नदियां तो साढ़े शहर च भी है ने, जे किसी नहर च नहाने वाली किसी दरिया च नहाने नाल मैं ठीक होना है तो वो तो साढ़े अपने इलाके च भी है ने। उसने कहा कि मैं एक बड़ा जरनैल हूं, तो मैं तो ये तवक्को करके आया था कि वो नबी आएगा और मेरे ऊपर हाथ रखेगा, दुआ करेगा तो फिर मुझे शिफा मिलेगी। ऐसे अंदरों ही बाहर नहीं आया, क्योंकि अलीशा बाहर ही नहीं आया था। अलीशा ने कहा जब यर्दन में 7 गोते मार तो ठीक हो जाएगा। अब वो बड़ा खफा हुआ, वो नाराज होकर वापस जाने लगा। नौकरों ने समझाया कि अगर वो तुझे कुछ और करने को कहता तो वो भी तो करना सी ना, तो जो उन्हें 7 गोतियां का क्या, तो गोते मार लो। जब उसने फर्माबरदारी दिखाई, उलमा कहते हैं कि ये बड़ा एक मुश्किल था। एक गोता मारा, कोई देखा होगा कोई शिफा नहीं है, दूसरा गोता कोई नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। छठे गोते तक वो हर गोते के बाद अपने जिस्म को जरूर देखता होगा कि शिफा पाई है कि नहीं पाई। और शायद वो सोचता हो कि जे 6 गोतियां ना कुछ नहीं बनया तो एक नाल की बनना है, लेकिन फर्माबरदारी उसने पूरी दिखा दी। और जब उसने 7वां गोता मारा तो फिर उसका जिस्म बिल्कुल ऐसे जैसे पैदा होने वाले बच्चे का जिस्म होता है, बिल्कुल सॉफ्ट है ना। पैदा होने वाला बच्चा वो दिल चिचियां बड़ियां होती होंगी ने, एडा वो सॉफ्ट होता है। नुमान का जिस्म जो कोढ़ से भरा हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। उसकी जो स्किन थी, उसका जो जिस्म था वो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नया पैदा होने वाला बच्चा है। लेकिन उसने क्या किया था, जब तक फर्माबरदारी नहीं की उसको शिफा नहीं मिली। अब यहूदी इस बात से वाकिफ थे कि इससे पहले भी किसी ने यह कहा था कि जा और यर्दन में गोते मार। अब दोबारा वही मिलता जुलता सीन है, तो उसे कहा जा रहा है कि जा और शैलोक के हौज में धो ले। और इस शख्स ने फर्माबरदारी दिखाई, और जब ये गया, इसने वहां पर अपनी आंखों को धोया, ये बीना हो गया, ये देखने के काबिल हो गया। ये जो नाबीना था अब बीना हो गया, ये जो अंधा था अब ये देख सकता था, अब ये रंगों में पहचान कर सकता था। अब इसको हर चीज वाज़ेह हो गई, इसको हर चीज नजर आना शुरू हो गई। गोया यीशु मसीह पिछले एतवार के मौजज़े में हमने इसको यीशु चलना सिखाता है। अब यीशु हमें देखने की तौफीक बख्शता है कि हम देख सकें, है ना। अक्सर आपने सुना होगा वो मंगन वाले कहते हैं कि अखा वाले हो, अखियां बड़ी नेमत है, और इसमें कोई शक नहीं है। ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है कि खुदा ने हमें बेनाई बख्शी है। हम देख सकते हैं, हम चीजों में इम्तियाज कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। और ये बड़ा पेचीदा और अजीब, अगर आंख की स्टडी करें, बड़ी पेचीदा और बड़ी अजीब और गरीब ये चीज है जो खुदा ने हमें बनाई है। आपको पता है कि आज तक दुनिया में जितने भी महंगे से महंगा मोबाइल बना है, या बड़े से बड़े मेगापिक्सल का कैमरा मोबाइल में फिट किया है, इसको पता है कि आज तक सबसे बड़ा जो मेगापिक्सल कैमरा कितने का लगा है मोबाइल में? 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आज तक दुनिया में सबसे जो महंगा या सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, जिसमें 108 का है ना। साढ़ा 32 मेगापिक्सल हो बड़ी बला होंगी है, बड़िया सोहनिया फोटो आंदियां ने। 108 मेगापिक्सल कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट होगा। और खुदा ने इंसानी आंख में 576 मेगापिक्सल रखे हैं। हमारी आंख, ये जो नजर है ना, इंसानी आंख है ना, ये 576 मेगापिक्सल खुदा ने हमारे अंदर ये फिट किया हुआ है। असि 108 से बड़े, ओ वाह,
ہے نا؟ خدا نے بڑے عجیب و غریب طور سے ہمیں بنایا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جنم کے اس اندھے کو جب شفا بخشی تو پرابلم یہ بنی کہ لوگوں نے کہا اچھا یہ کون ہے؟ کچھ لوگ کہا کیا یہ وہی منگن والا ہے، وہی بھکاری ہے. کچھ نے کہا نہیں یہ کوئی وہ تے اندھا ہے، اے کوئی وہ نہ کوئی ہم شکل ہے، کوئی شکل ملتی ہے. یہ خدا کی بڑی قدرت ہے، خدا نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. دنیا میں 7 ارب آبادی، ہر ایک کو خدا نے فرق شیپ دی ہے نا. اگر سارے انسانوں کی ایک جیسی شکل ہوتی ہے نا، کسی نے کہا کہ تانا حوصلہ چائنیز ماما دا ہے نا، چھٹی تو بعد اپنے اپنے بچے پچھان لیں گے، سانو سمجھ نہیں آتی کہڑا ہے، سارے ایک جہے لگتے ہیں. یہ خدا کی بڑی قدرت ہے کہ خدا نے انسانوں کو فرق شکل دے کر پیدا کیا ہے. فرق ساؤنڈ ہے، آواز ہے نا، سب کی آواز ایک جیسی نہیں ہے نا. ان نون نمبر سے اگر کوئی ہمارا جاننے والا جس کی آواز ہمیں پتہ ہے، نئے نمبر سے بھی ہمیں کال کریں، ہم آواز سے فوراً پہچان جاتے ہیں فلاں شخص ہے. سب کا ساؤنڈ ایک دوسرے سے فرق ہے، سب کی آواز ایک دوسرے سے فرق ہے. یہ خدا کی بڑی قدرت ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سبت کے دن یسوع مسیح نے یہ صحیح کام نہیں کیا. وہ بڑی انویسٹیگیشن کرنا شروع ہو گئے، اور اس انویسٹیگیشن کے سبب سے نہ صرف اس شخص سے انویسٹیگیشن کی، اس کے ماں باپ سے وہ تفتیش کرتے رہے، انویسٹیگیٹ کرتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ سانو دسو، یا تو یسوع کا انکار کر دیو، نہیں تو تمہیں اساں عبادت خانے چ کٹ دینا ہے. انہوں نے ایکا کر لیا ان کے خلاف. اور جب وہ ان سے بات چیت کر رہے تھے تو اس شخص نے بڑی خوبصورت بات کی. 25ویں آیت میں اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، ہے نا. کیونکہ وہ یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے گناہ گار ہے جڑا سبت والے دن لوگوں نے شفاواں دیندا ہے، کیونکہ سبت والے دن منہ بھی نہیں دھوندے. انہاں کہا سبت والے دن منہ دھون دا کہہ دیتا ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے، یہ موسیٰ دی شریعت کے خلاف چلتا ہے. بس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر، یہ 24ویں آیت، بس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر اس سے کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے. اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بینا ہوں. یہ بڑا زبردست پاورفل جواب تھا. اس نے کہا پہلے مجھے نظر نہیں آتا تھا، اب میں دیکھ سکتا ہوں. عزیز بھائی اور بہنوں، نہ صرف جسمانی طور پر خداوند یسوع مسیح آنکھوں کو کھولتا ہے، بلکہ وہ روحانی آنکھوں کو بھی کھولتا ہے. ممکن ہے کہ جسمانی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود کسی بھی انسان کی روحانی آنکھیں بند ہیں. یہ ہو سکتا ہے. جسمانی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن اس کی روحانی آنکھیں بند ہیں. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہم ایک ایسا معجزہ دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ چل رہے تھے اماؤس کی راہ پر، یسوع مسیح ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، روحانی آنکھیں بند تھی اور وہ یسوع کو پہچان ہی نہ سکے، اور انہوں پتہ ہی نہ لگیا کہ جڑا ساڈے نال چلن ڈیا یسوع ہے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحانی طور پر اندھے ہیں، جو روحانی طور پر نہیں دیکھ پاتے، روحانی طور پر چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے کہ اے چیز کیڑی ہے تے اے چیز کیڑی ہے، اچھی کیڑی ہے تے بری کیڑی ہے، گناہ کیڑا ہے اور اچھا کام کیڑا ہے. وہ گناہ بھی اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روحانی آنکھیں بند ہیں. اور کتاب مقدس بائبل میں جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کو، تو یہاں پر ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے، دراصل اس کی کلیسیا کو کہا گیا ہے، یہ کسی اور کو نہیں، کلیسیا کو، لدیکیا کی کلیسیا کو. مکاشفہ کی کتاب کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. یہ وہ روحانی سرما ہے جو ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکیں، فرق دیکھ سکیں.
اور اگر کوئی گناہ میں ہے تو گناہ نے اس کی روحانی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ ہمیں حق کی پہچان بخشیں۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی۔ پچھلے اتوار ہم نے دیکھا راہ والا کام لوگوں کو چلنا سکھا رہا ہے، اب ہے حق، لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے تاکہ وہ سچائی کو جان سکے۔ زندگی کے بارے میں ہم اگلے اتوار سیکھیں گے کہ جو یسوع مسیح نے معجزہ کیا، یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں یوحنا کی انجیل میں، اس کے مطابق یہ معجزے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ راہ کے طور پر چلنا سکھاتا ہے۔ جو چل نہیں سکتے اس کو چلنا سکھا دیا، جو دیکھ نہیں سکتے ان کو دیکھنا سکھا دیا، جو روحانی طور پر مردہ تھے ان کو زندگی دے دی۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جس بھائی اور بہنوں، ہم اس معجزے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ زندگی میں کبھی بھی اچھائی، نیکی اور بھلائی کے موقع کو ضائع نہ کریں۔ یہ نہ دیکھیں ہمارا موڈ کیسا ہے، خراب بھی موڈ ہو کوئی بات نہیں، ہمیں اچھائی کے، بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ جو روحانی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہمارے موڈ پر ڈپینڈ نہیں کرتی۔ ہمارا ساڈا موڈ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اور پھر نہ صرف ہم ہر وقت اس کوشش اور تلاش میں رہیں، بلکہ ہم بطور والدین کچھ بھی ایسا غلط نہ کریں کہ جس کی سزا مجھے، ہمیں یا ہماری نسلوں کو برداشت کرنی پڑے، بلکہ اس کوشش میں رہیں کہ بطور والدین ہم نے اس طور سے خدا خوفی میں اپنی زندگی کو گزارنی ہے تاکہ ہم بھی برکت پائیں اور پھر ہماری نسلیں بھی برکت پائیں۔ خدا ہم سے بھی خوش ہو اور خدا ہماری نسلوں سے بھی خوش ہو، خدا ہمارے بچوں سے بھی خوش ہو۔ اور پھر تیسری چیز ہے فرما برداری۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں فرما برداری کرنی ہے۔ اس شخص کو کہا گیا کہ جا کے اس حوض میں دو لے، اس نے فرما برداری دکھائی، وہ شفا پا گیا۔ نعمان نے جب فرما برداری دکھائی وہ شفا پا گیا۔ ہمیں بھی ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ فرما برداری دکھائیں، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ خدا کی بات کو ماننا کسی بھی طرح کی قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی بات ماننے کے لیے خدا کی فرما برداری میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں۔ اور یہی وہ ایسا معجزہ تھا کہ ان کا ارادہ اور زیادہ پکا ہوا کہ اس کو قتل کرو، وہ اور زیادہ اس کوشش میں لگ گئے۔ اگلے اتوار ہم تیسرے جو 7واں معجزہ ہے جو یوحنا کی انجیل کے مطابق اور جو زندگی کو پیش کرتا ہے اس کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ اس لیے آپ نے اگلے اتوار بھی لازمی خدا کے گھر میں آنا ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔